ویلکم بیک ناظرین. پروگرام دے جڑے آخری 10 منٹ ہوندے ہندے جیسا گفتگو کو ایک پاسے کریں دین تے جڑا ایک حتمی جڑا ایک حل ہے ہندے آسا پاسے ویندن. میں تورے کولوں سوال کیتا ہے بریک تو پہلے ڈھیر ساری NGOs کم کریں دی پن تے جڑی روزہ نے ہوندا کیا موٹیو ہے تے کیا کم کریں دی پی ہے تے روزن تے کیا اچیومنٹس ہیں؟ پہلی بات جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ جو اس کا بنیادی مقصد ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے کے لیے کام کریں جو کہ تشدد سے پاک ہو. اب وہ معاشرہ کیسے بن سکتا ہے تشدد سے پاک؟ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ افراد جو اس معاشرے میں رہتے ہیں وہ جذباتی طور پر صحت مند ہوں. ایسا شخص جو کہ جذباتی طور پر صحت مند ہوگا تشدد کی طرف کبھی نہیں جائے گا, کبھی نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, ایک بات. ہم کیا کریں اس کے حوالے سے؟ ہمارا کام افراد کے ساتھ بھی ہے اور اداروں کے ساتھ بھی. صحیح, ٹھیک ہے. جب ہم افراد کی بات کرتے ہیں تو بہت سارا کام جو ہم کمیونٹیز میں جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں کہ دو طرح سے کہ تشدد سے کیسے بچا جا سکتا ہے, تشدد کس طرح ہماری زندگیوں کو متاثر کرتا ہے اور ہمارا کردار کیا ہے ایز اے کمیونٹی کے حوالے سے. اور اگر آپ کے ساتھ اس طرح کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپ کے پاس کیا کیا طریقہ کار ہیں, چاہے وہ نفسیاتی نقطہ نظر سے ہیں یا وہ قانونی نقطہ نظر سے ہیں, پولیس سے مدد لینے کے حوالے سے. یہ بہت سارا کام ہمارا افراد کے ساتھ ہے. جو اداروں کے ساتھ ہمارا کام ہے, کیونکہ جب آپ تشدد کو کم کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے صرف اور صرف کسی انفرادی ذمہ داری کافی نہیں ہوتی, کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں اسٹیٹ کا رول آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور حکومتی اداروں میں پولیس ایک بنیادی ادارہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہمارا بہت سارا کام ہے اور اس میں ہماری ایک بہت بڑی اچیومنٹ جو پچھلے کچھ سالوں میں ہے وہ یہ کہ ہم نے پورے پاکستان میں ان کے نصاب بنایا ہے اور نصاب میں تشدد اور اس سے متعلق جو موضوعات ہیں ان کو شامل کروایا اور وہ پورے پاکستان میں پولیس میں پڑھایا جا رہا ہے. لیکن اگین یہ اسٹارٹ ہے تو آہستہ آہستہ پولیس اکیڈمیز میں جو نیشنل پولیس اکیڈمی میں بہت سارا کام ہوتا ہے. اس وقت کو 20 کے قریب پولیس کے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس اور کالجز ہیں پورے پاکستان میں, ان میں ہم جاتے ہیں, وہاں پہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک جو ہمارا کام ہے. دوسرا ہمارا جو شائستہ بات کر رہی تھی کہ جو پاکستان میں ویمن سینٹر دارالعلومان ہے, بہت سارے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, خواتین خاص طور پہ, ان کے ساتھ ہمارا کام ہے کہ ان کو وہ بہتر طریقے سے کیسے ڈیل کیا جائے اگر کوئی ایک خاتون جو کہ تشدد سے متاثرہ ہے وہ ان کے پاس آتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہمارا بہت سارا کام ہوتا ہے. ہمارے پاس ٹرین سائیکالوجسٹ ہیں, ہماری نفسیات ہمارے آفس میں ہوتے ہیں. وہ لوگ کسی بھی طرح سے جن کو تشدد سے متعلقہ کوئی معلومات چاہیے ہوتی ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کس طرح کی کاؤنسلنگ چاہیے تو وہ ہمارے ادارے سے اس حوالے سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں. بہت خوب. شاہد صاحب سے پوچھوں گا, آپ کا کیونکہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سائیکولوجسٹ ہے تو آپ کے ذمہ اس وقت کیا ٹاسک ہیں, آپ کس ایریے کو جو ہے فوکس کر رہی ہیں؟ زیادہ میں مطلب بالکل فوکس کوئی ایک خاص گروپ نہیں ہے. وہی جیسا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ ایک ٹارگٹ ایک ایموشنلی ایک ہیلدی سوسائٹی ہے, تو اس کے اندر جو بھی ایموشنلی ڈسٹرب لوگ ہیں, چاہے وہ خاندان کے اندر کی کسی مشکلات کی وجہ سے ہیں, چاہے وہ پرسنل لیول پر ہیں, تو اور اس کے علاوہ ایک جو چیز تھوڑی مس ہو رہی تھی کہ یوتھ کے کچھ جس طرح سے ایشوز ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا, آپ نے بڑا اچھا کیا ذکر کر دیا. تو ان کے ریپروڈکٹیو مسائل ہو سکتے ہیں, ان کا کیریئر کی طرف جو ہے وہ کچھ ڈسٹربنسز, پڑھائی میں ڈسٹربنسز. تو ہمارا پروگرام جو ہے وہ اس طرح ایک ہیلپ لائن بھی ہم لوگوں کے ہاں چل رہی ہے, تو اس طرح کے مسائل کے لیے بھی کاؤنسلنگ. تو ایک ٹارگٹ آپ کہہ سکتے ہو یا ایم جو ہے کہ ہر طرح کے معاشرے کے تمام وہ حصے جو کہ اس وقت ایک سپورٹ کی جن کو ضرورت ہے, ایموشنل سپورٹ کی, ان کو سپورٹ پرووائڈ کرنا. اگر میں ایز اے پرسن ایز اے سائیکالوجسٹ دیکھوں تو میرا یہ ٹارگٹ ہے اس وقت. اچھا, ٹریننگز ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں, کیپیسٹی بلڈنگ ورک شاپس ہوتی ہیں, ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں, اور یقیناً جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں اس کے اندر تو وہاں سے بہت کچھ لے کے اٹھتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک بڑا ایک مثبت معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے. تو ٹریننگ ورک شاپس بھی آپ لوگ؟ جی بالکل, ہم لوگ کے ایک ون آف دا مین کمپوننٹ جو روزن کا آپ کہہ سکتے ہو وہ ٹریننگز ہیں, فیسیلیٹیشن ہے اس کو کہتے ہیں, اور وہ ڈفرینٹ ٹاپکس پر. جیسا اب عورتوں کا جو پروگرام چل رہا ہے اس میں وائلنس اگینسٹ ویمن کے حوالے سے اویئرنیس, جینڈر کے کچھ ڈفرینٹ جو ہیں وہ ایریاز ہوتے ہیں کہ کیا بیسک جینڈر کیا کہتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے سیلف گروتھ کے اوپر کس طرح سے سیلف گرومنگ کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کاؤنسلنگ کے اوپر ہی بیسیکلی کچھ سکلز کے اوپر, جیسا کمیونیکیشن, پیرا کاؤنسلنگ سکلز, اس طرح کی تمام جو ہیں وہ ورک شاپس کا انعقاد کیا جاتا ہے. وہ گروپس پہ ہوتا ہے کہ, اور اس کے علاوہ جیسا اب ہم وومن سینٹرز کی بات کر رہے تھے یا پولیس کی بات کر رہے تھے, تو ان کا جو اسپیسیفک کانٹینٹ ہے اس کے اوپر بھی ٹریننگز دی جاتی ہیں کہ ان کے SOPs کیا ہونے چاہیے, ایتھیکلی کیسے وہ لوگوں کو ڈیل کر سکتے ہیں. تو ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ ٹریننگز دی جاتی ہیں. اچھا, ہمارے معاشرے میں ابھی بھی ایک ایسا خاص طبقہ موجود ہے جو کہ پڑھائی سے محروم ہے. میں پڑھائی پہ بڑا فوکس کر رہا ہوں کیونکہ تعلیم بڑا ایک اہم کردار ادا کرتی ہے, شاید آپ اس سے ایگری کریں گے یقیناً. تو خاص طور پہ اگر ہم بچیوں کی بات کریں تو ان کو اسکول نہیں بھیجا جا رہا ہوتا,
کہ بڑے پرابلمز ہیں, بڑے ٹرانسپورٹ کا بھی بیچ میں ایک پرابلم ہے بہت بڑا, اور کیسے جائیں کیسے آئیں, پھر وہاں کا جو ایک ماحول ہے وہ بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے لوگوں کے مطلب یہ کہ تھوڑا سا اس کو ٹرین کرنے کے لیے آپ کیا, اس کے لیے کیا آپ لوگوں نے سوچا ہے, اور کس طرح ان کو آپ موٹیویٹ کرتے ہیں؟ بالکل, جو ہم لوگ اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں وہ اس کے لیے مین جو چیز یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دی جائے, اور اس کا ایک حصہ جو ہے مطلب دونوں گروپس کو اویئرنیس کی ضرورت ہے. ایک تو بچیوں میں خود اویئرنیس آنا اس چیز کی کہ ان کے پاس کچھ رائٹس موجود ہیں, جس طرح سیکشل ہراسمنٹ بل بھی جو ہے وہ پاس ہو چکے, جس کے اکارڈنگ جو ہے وہ کمپلین کی جا سکتی ہے. تو ان کو اس چیز کی اویئرنیس دینا کہ ایسا ایک قانون موجود ہے, آپ اس کے اوپر جو ہے اگر کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے, چاہے وہ دفتروں میں ہو, چاہے وہ اداروں میں ہو, اسکول میں ہو, کالج میں ہو, رستے میں ہو, وہ کمپلین کر سکتی ہیں اس کے تحت. ان کو اویئرنیس دینا بالکل, اور دوسری پارٹی کو بھی اویئرنیس دینا, جو ہمارے تمام عام لوگ ہیں اس میں تمام شامل لوگوں کو مطلع کرنا, اویئرنیس پرووائڈ کرنا بڑا اہم, بڑا ضروری ایک چیز ہے. اچھا بابر صاحب, پروگرام کیونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ بڑا سخت ہے, پروگرام کے آخر میں ایک اس کلچر کی بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گا جس سے ہر کسی کو شکایت ہے. یقیناً قانون ایک بڑی اہم چیز ہے, اور قانون کے بغیر یقیناً کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا, نہ ملک میں کوئی استحکام آ سکتا ہے. ہمارے ملک کا جو تھانہ کلچر ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے, اور اس تھانہ کلچر کے اندر بھی اس ماحول کو تبدیل کرنا جو ہے بڑا ضروری ہے. ہم اسلام آباد کے تھانہ کلچر سے ہٹ کے پورے ملک کی بات کر رہے ہیں, کیا کہیں گے سوال؟ آئی تھنک بہت اہم ہے, لیکن وہ ایک چھوٹی سی بات جو آپ نے پہلے تعلیم کے حوالے سے کی, مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت اہم موضوع ہے, اور یقینی طور پہ ہمارے ہاں مثلا شاید وقت کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے کہ لڑکیوں کے حوالے سے خاص طور پہ جسے کہتے ہیں کہ کم مواقع ہیں, اور وہاں پہ یقیناً جہاں پہ خاندان اور فیملی پہ فوکس کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتی اداروں کا کردار ہے میرے خیال ہے ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اور ہمارا جو ایز اے سول سوسائٹی آرگنائزیشن کام ہے کہ ہم پریشرائز کریں, ہم پریشر گروپ ہیں کہ جی یہ ایشو ہے, اس کے اوپر حکومت کا وہ ادارہ کام نہیں کر رہا, اس کو کرنا چاہیے. اسی سے لنکڈ بات ہے تھانہ کلچر والی, کیونکہ یہ بھی تھانے یا پولیس بھی ایک سرکار کا بہت اہم انسٹیٹیوشن ہے, اور سرکار کے پاس بلکہ ایک ہتھیار ہے, جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں ہمیشہ پولیس کو یوز کر کے سب کرنا ہوتا ہے. ایک دو چیزیں اس میں, بلکہ میں اسی فورم کے حوالے سے آپ سے کہوں گا کہ ہم چونکہ کافی سالوں سے اس پہ لگے ہوئے ہیں, اور اب بھی کل بلکہ ہم نے ایک فورم کے نام سے ایک انیشیٹو کیا ہے, پاکستان فورم آن ڈیموکریٹک پالیسی کے نام سے, اور وہ کوئی 9-10 NGOs کا ایک کنسورشیم ہے جو کہ اس چیز کو لے, اور اس کا بنیادی جسے کہتے ہیں کہ بنیادی اس کا مقصد اس طرح کی چیزوں کو ہی فوکس کرنا ہے. ٹریننگ اور کیپیسٹی بلڈنگ آپ نے کہا, وہ ہم بہت سارے کام کر رہے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ اس میں ضرورت ہے اس چیز کی. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ تھانہ کلچر کو تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے سمجھنا کہ جو پولیس کا ادارہ ہے اس میں کچھ بنیادی جسے کہتے ہیں تبدیلیوں کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر سب سے پہلی بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ اس کو کسی طریقے سے ہم جو سیاسی اثر و رسوخ ہے اس سے تھوڑا سا آزاد کرائیں. جب تک وہ نہیں ہوگا, سیدھی سی بات ہے, ہم سب جانتے ہیں تھانے دار کیسے لگتا ہے, ڈی پی او کیسے لگتا ہے. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی پروگرام کے آخر میں کہ جب تک ہم اس تھانہ کلچر کو سیاسی اثر و رسوخ سے آزاد نہیں کرائیں گے تو جب تک جو ہے بہت سارے مسائل کا حل جو ہے وہ نہیں ہوگا. پروگرام کا ٹائم تقریباً ختم ہو چکا ہے. میں چاہوں گا پروگرام کے آخر میں ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں, لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور ان کے لیے کوئی پیغام, کوئی میسج بہت ہی شارٹلی. بہت شکریہ. میرا سب سے اہم یہی بات ہوگی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو افراد ہوتے ہیں ان کے بہت اہم کردار ہوتا ہے. سب سے پہلے جسے کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں ایز این انڈیویجول کہ جو تشدد سے پاک معاشرے کی جو بات ہم کر رہے ہیں کہ اس میں میرا کیا کردار ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایسی چیز کر رہا ہوں کہ جو کہ شاید اس کو کنٹریبیوٹ کرنے کی بجائے بلکہ اس کے خلاف جا رہی. بہت خوبصورت بات کی آپ نے شائستہ. یقیناً آپ کو بھی بہت سی خواتین دیکھ رہی ہیں اور وہ آپ کو دیکھ کے موٹیویٹ بھی ہوں گی, کیونکہ آپ اس وقت ماشاء اللہ کام کر رہی ہیں ایز سائیکولوجسٹ. آپ مطلب آپ کیا پیغام دیں گی, کیا میسج دیں گی؟ بالکل, میرا پیغام بھی جو ہے میں اسپیشلی عورتوں کے لیے کہنا چاہتی ہوں کہ ہم ہمیشہ جو ہیں وہ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی انیشیٹو لے اور ہم پھر اس کا ساتھ دیں. ہم لوگوں کو خود انیشیٹو لینے چاہیے. عورتیں کمزور نہیں ہیں, عورتیں بہت مضبوط ہیں, ان کو مواقع کم ملتے ہیں, لیکن ان کو خود انیشیٹو, ان کو آگے آنا چاہیے اور اپنے آپ کو بتانا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا شائستہ حبیب, تھینک یو سو مچ. اور بابر بشیر صاحب, سونا اس شو آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, لیٹ نائٹ کو شدر ویلا تقریباً ختم تھی کہ اپنے میزبان اتھر رضوی کو دوسرا پر ہی بندے نال اجازت دو. جتھا راسو خوش راسو, مسکران دے کھل کھلاندے راسو. اللہ حافظ.